نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ رسالت میں نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ عشق رسول میں ڈوب کر دوسری پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، مجھ سے قبل آپ نے بہت ہی نصیحت آمیز 2 تقریریں آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت کے برگاہ میں دعائیں ہیں، اللہ رب العزت ہم تمامیں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرات، وقت اجازت نہیں دیتا کچھ اور مزید گفتگو کی جائے، باتیں کہی جائے۔ وقت اور ٹائم کا خیال کرتے ہوئے میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر اسٹیج آیا۔ 9:10 10 سے 11 نہیں ہوگا، 9 سے 10 میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا، لہٰذا آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے۔ میں نے وقت اور ٹائم کو فکس اس لیے کیا ہے کہ مشکات کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ، بولے سبحان اللہ۔ مشکات کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس لیے یہ وہ پامن پوتر بابرکت محفل ہے۔ اس محفل کی فضائل کو اگر بیان کیا جائے تو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، کوئی خطیب اپنی خطابت میں بیان نہیں کر سکتا ہے، کوئی مقرر اپنی تقریر میں بیان نہیں کر سکتا ہے، یا کوئی مفسر لکھنے والے، تفسیر لکھنے والے اس کی مکمل تفسیر بھی بیان نہ کر سکتے۔ اس کی وہ فضیلت ہے، اس کی وہ فضائل ہیں۔ لہذا اللہ کسی انسان کے ظاہری شکل و صورت اسمارٹنس کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ مومن کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ لہذا دل جمعی کے ساتھ خلوص کا مظاہرہ کیجیے، اس لیے کہ اگر آپ محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، آپ کے اندر خلوص نہ ہو، اور چونکہ آنے والے بہت سارے لوگ آئے ہیں، اگر آپ یہ سوچ کر آئے ہیں کہ ہم علماء کی زیارت کریں گے تو علماء کی زیارت کرنا بھی ثواب، عبادت، یا ان سے کچھ باتیں سیکھیں گے، یہ بھی عبادت۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے سماج میں آپ کو ملیں گے کہ ان کو کھانے کے دعوت دیجیے تو آئیں گے، نہیں تو آپ کے دروازے پہ دستک دینے والے بھی نہیں ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جو لوگ جس نیت سے آئیں گے انما الاعمال بالنیات، اگر ثواب کے نیت سے بیٹھیے گا تو ثواب کے حقدار بنیے گا، اگر آپ کھانے کے نیت سے آئے ہیں تو پیٹ لے کر جائیے گا۔ لہٰذا وقت اور ٹائم کا میں نے وقت کو فکس کر دیا ہے۔ دل جمعی کے ساتھ محفل 5 منٹ کی ہو یا 5 گھنٹے کی ہو، محفل میلاد کی فضائل بے شمار ہے۔ اس کی فضیلتیں تو اتنی ہیں کہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی مخصوص کچھ ایسے فرشتے ہیں جو دنیا میں گشت لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں زمین کے کس حصے پہ، کس شہر میں، کس گاؤں میں، زمین کے کس حصے پہ اللہ والے بیٹھ کر اللہ رضا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جب یہ فرشتے ایسی محفل کو پا لیتے ہیں، اس محفل میں جمع ہو جاتے ہیں۔ روایات میں آئی ہے یہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ایک شخص جو محفل میلاد میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کی حمد و ثنا سن رہا تھا، اس ایک ایک شخص کا نام لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ اے میرے خالق کائنات، فلاں علاقے میں، فلاں گاؤں میں، زمین کے فلاں حصے پہ تیرے بندے بیٹھ کر تیرا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تیرے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اے خالق کائنات، ہم معصوم عن الخط ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کیجیے، ایک روایت میں یہ بھی آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چند بندے یکجا جمع ہو کر جب اللہ رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جیسے ہی وہ لوگ محفل کے اختتام کے بعد، ختم ہونے کے بعد، جیسے ہی وہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر گھر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت جس کار خیر کے صدقے میں ان کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلا شبہ یہاں پہ بیٹھنے والے لوگ بلا شبہ وہ نصیب والے ہوتے ہیں، بد نصیبوں کا یہاں پہ کیا ہے؟ غور کیجیے، آج کس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آج مسلمان کس حالات سے گزر رہا ہے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات اپنے سیرت طیبہ کے وسیلے سے جملہ بخشی کا ایسا نمونہ عمل پیش کر دیا ہے جس کی اتباع میں بنی نوع انسان کے بھلائی اور شرافت نفس کا راز پوشیدہ ہے۔ ایسا تہذیب و تمدن نہ کسی قوم کو حاصل ہے اور نہ کبھی حاصل ہو سکتا ہے، یہ فخر صرف دین اسلام کو حاصل ہے۔
تہذیب ہو یا تمدن، شریعت ہو یا روحانیت، یا اس عالم و رنگ و پور مہر و خورشید کی درخشانی ہو، یا دریا کی روانی ہو، یا موجوں کو ٹکیانی ہو، یا نسلوں کی افزائش ہو، یا جلوے سارے حیات کا شباب ہو، یا انسانی قدوں کا گلاب ہو، شب و روز اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، موت حیات شادی غمی وصل فصل، تمام کے تمام بشی حیاتیاتی صداقتوں کے ساتھ اسلام میں موجود ہے، اور اسے الگ ہٹ کر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو کسی فریب سے کم نہ ہوگا۔ عشق و عفت کا معیار کوئی دیکھے تو، ویسے کرنے کا ذرا پیار کوئی دیکھے تو، پھر کہیں دنیا میں جانے کی ضرورت کیا ہے، سیرت سید ابرار کوئی دیکھے تو۔ حضرات غور کیجئے، آج لوگ دین سے ہٹتے جا رہے ہیں، آج بے حیائی عام ہو چکی ہے، آج ہماری مسجدوں کی رام نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے سوچا اور ہر جگہ مسلمان برباد کیے جا رہے ہیں، ہلاک کیے جا رہے ہیں، آج اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا تو سنیے، اللہ کے نبی رحمت دو عالم عالم الغیب ہیں، وہ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں ہی ارشاد فرما دیا تھا، اے لوگوں، ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ لوگ سے دور ہو جائیں گے، فقہا کے محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ اے لوگوں، جب ایسی بیماریاں جب قوم میں اتپن ہو جائے، وہ جب زمانہ آ جائے تو یاد رکھنا، اللہ اس قوم کو 3 بلائیں نازل فرمائے گا، اس قوم پہ 3 بلائیں نازل فرمائے گا۔ صحابہ لرز جاتے ہیں، صحابہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان ہماری طرح آپ کی طرح نہیں تھا، بلکہ صحابہ اس چیز کو جانتے تھے کہ فرمانے والا محبوب خدا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، دنیا کا ہر نظام بدل سکتا ہے، طوفان اپنا رخ بدل سکتا ہے، ہر چیز اپنے جگہ سے الگ ہٹ سکتا ہے، ہر چیز پریورتن ہو سکتا ہے، لیکن ابھی پاک کے زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ اقدس سے مس نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ صحابہ لڑ جاتے ہیں، یا رسول اللہ وہ 3 بلا کون سی ہوگی؟ جب لوگ فقہا کی محفل سے دور بھاگیں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، ذکر کی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، تو 3 بلائیں جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بلا یہ ہوگی کہ ان کے رزق سے برکت ختم کر دی جائے گی، پیسے تو کمائیں گے لیکن برکت ان کو نظر نہیں آئے گا، دل سکون ختم۔ پھر صحابہ لڑ جاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے کہ دوسری بلا کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس قوم پہ دوسری بلا یہ نازل اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس قوم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں آج مسلمان ہر جگہ ہلاک و برباد کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ 4 جہاں نظر اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں آج فلسطین کا کیا حال ہے، آپ اپنے آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا آتنکواد بڑھ کر آج مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ آج عرب ممالک و دیگر جو قومیں ہیں دیکھ رہے ہیں آج جشن منا رہے ہیں، جبکہ ہے افسوس، بڑی افسوس کی بات ہے، ایکتا کی تعلیم اور یونٹی کی تعلیم ہمارے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا تھا۔ اے مسلمانوں، ایک مسلمان بھائی سے اپنے مسلمان بھائی سے اس قدر محبت ہونی چاہیے کہ جس طرح اگر جسم پر ایک زخم نکل جائے تو اس کے شدت کو، اس زخم کے شدت کو پورا شریر فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اسی طرح اپنے مسلمان بھائی سے محبت ہونی چاہیے کہ اس کے درد کو اپنا درد سمجھنا چاہیے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنی چاہیے، تن من دھن جس طرح بھی ہو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے آج ہم نظر اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ آج مسلمان قوم، مسلم قوم آج بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا۔ ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں پہ دیگر قوم ٹوٹ پڑے گی علاقوں برباد کرنے کے لیے۔ اور ایگزامپل کے طور پہ یہ بتایا تھا کہ جس طرح ایک دسترخوان بچھا دی جائے اور پھر لذیذ کھانے کو پروس دیا جائے اور بھوکے لوگ کو چھوڑ دیا جائے، جس طرح وہ لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب لوگ مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنا شروع کر دیں گے۔ صحابہ لڑ جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، آہو فضا کرنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال کا جواب دے دیا جائے، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ بولو، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمانوں کی جنریشن اتنی کم ہو جائے گی، کیا مسلمانوں کا تعداد زیادہ نہ ہوگا جس کی وجہ سے کوئی بھی قوم چاہے مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنا شروع
کر دے گی؟ کیا مسلمانوں کی جن سنکھیا کم ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ابھی جتنی پاپولیشن ہے اور جتنی تعداد ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ہوں گے، لیکن اس قوم کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی۔ وہ بیماری کیا ہے؟ بزدلی کی بیماری ہے۔ مسلمان بزدل ہو جائے گا، موت سے خوف آئے گا، موت سے ڈر جائے گا، اور جب مسلمان موت سے ڈرنا شروع کر دے گا وہ دوسرے دنوں کا غلام بن جائے گا۔ آج دور حاضرہ میں اس چیز کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ارشاد فرما دیا تھا، غور کیجیے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا آج ہم کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں؟ اس کا وجہ یہی ہے آج اسلامی سیولائزیشن، اسلامک سبھیتا، اسلامی سنسکرتی سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت جگہ ذلیل و خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہماری مسجد ویران نظر آ رہی ہے، مسجد تو بنوا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا ناپاکی پاکی میں نمازی بن۔ آپ بہت تقریریں سنتے ہیں، علماء آتے ہیں میلے رسول پہ بیٹھ کر دین کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، دین کے احکام بتاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا خرد مند کا اشارہ کافی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ کاش اللہ کی نبی کی بہت ساری حدیثیں بیان کی جاتی ہے، لیکن کاش مسلمان رحمت عالم کی چھوٹی سی حدیث پہ عمل کر لیا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تمہاری اولاد 7 برس کی ہو جائے اس کے ہاتھ کو تھامو اور مسجد لے جایا کرو، خود نماز پڑھو، اپنے اولاد کے ہاتھ کو تھام کر جب 7 برس کی ہو جائے مسجد لے جایا کرو، تاکہ مسجد آنے جانے سے مسجد کا شوق پیدا ہو جائے اور وہ بچہ نمازی ہو جائے، نماز اس کو رغبت ہو جائے، اور جب تمہاری اولاد 10 برس کی ہو جائے تو ماں کا پیر کو جتنا بھی ہو وہ نمازی بناؤ۔ ہے افسوس اگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سی چھوٹی سی حدیث پر اگر ہر مسلمان عمل کرتا، خود نماز بجماعت ادا کرتا، اپنے بچے کے ہاتھ کو تھام کر مسجد لے جاتا، تو آج ہماری مسجدیں ویران نظر نہیں آتی، آج ہماری مسجدیں ہمارے لیے لعنت کرتے ہوئے نظر نہیں آتی، آج مسجد ہمارے لیے فتوائیں پڑھ رہی ہے کہ خالق کائنات اس گاؤں میں اتنی جن سنکھیا ہے، اتنے یوا، اتنے بوڑھے لوگ اس گاؤں میں آباد ہیں، اتنی آبادیاں ہیں، لیکن اس گاؤں کے لوگ مسجد کا پیٹ نہیں بھر رہے۔ تو بتائیے میں ثواب ہو رہا ہے گناہ ہو رہا ہے؟ رات دن بددعائیں ہو رہی ہیں، لیکن بڑی افسوس کی بات آج ہم کامیابی طلب کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی کامیابی کا ایسا سکھ مل جائے جس پہ عمل کر میں عروج کی منزل پہ فائز ہو جاؤں۔ بڑی افسوس کی بات ہے جو کہ مؤذن 5 مرتبہ ارشاد فرما رہا ہے، 5 مرتبہ اعلان کر رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، نماز کی جانب آؤ، نماز کی جانب آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ پتہ یہ چلا ایک بندہ مومن، ایک مسلمان کی کامیابی نماز میں چھپی ہوئی ہے۔ غور کیجیے، باتیں تو بہت ہے، باتیں کی جائے باتیں ختم ہو جائے، باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں بھی ہر انسان کے دل پہ اثر کرنے والی نہیں ہے۔ اس لیے نحوست کی وجہ سے ہمارا دل اسی قدر سیاہ ہو چکا ہے کہ علماء کی تقریریں بھی ہمارے دل پہ کچھ اثر نہیں کرتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگا دی جاتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ داغ لگا دی جاتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ داغ لگا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ سوچئے نماز چھوڑنا بھی ایک گناہ ہے۔ آج ہم اپنے زندگی کا مشاہدہ کریں اور اپنے زندگی پہ غور کریں کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے کتنا پاک کا کام کیا ہے، کتنا پنیہ کا کام کیا ہے، میں نے اپنی زندگی کو کس چیز میں صرف کیا ہے، تو آپ اپنے آپ پر لعنت کرنا شروع کر دیجیے گا۔ غور کیجیے، یہ پاپوں کی نحوست کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے آج ہمارا دل کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے، کالا پڑ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج علماء تقریریں کرتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کتنے چونگے بدل گئے، کتنے مرد بدل گئے، نہ بدلا تو مسلمانوں کا زمین نہیں بدلا، سبحان اللہ، مسلمانوں کا زمین نہیں بدلا۔ اپنے آپ کو بدل لیے، یو نو بیٹر اباؤٹ یور سیلف۔ آپ اپنے گردان میں جھانک کر دیکھیے کہ آپ کیسی زندگی جی رہے ہیں۔ غور کیجیے کہ مردہ صرف وہی انسان نہیں ہے، بخاری شریف مقصد حیات کو سمجھیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، یعنی جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر سے غافل ہو چکے ہیں، ان کی مثال زندوں اور مردوں کی ہے۔ رحمت عالم نے مختصر انداز میں موت و حیات اور فلسفہ حیات کو، انسانی زندگی کو عیاں کر دیا، ظاہر کر دیا کہ اللہ کا تخلیق کا وجہ کیا ہے، اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، خالق کائنات انسانوں کو دنیا میں کیوں بھیجا، اس مختصر سی حدیث نے فرما دیا ہے۔ غور کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ سرکار نے صاف اعلان فرما دیا۔ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا
کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف، رسول کی محبت ہے، جن کے دل میں محبت رسول ہے، جو شریعت کی اتباع میں زندگی گزار رہے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو لوگ شریعت سے الگ ہٹ کر، نمازوں سے الگ ہٹ کر، اللہ کی بندگی سے الگ ہٹ کر، قرآن و شریعت سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، شادی بیاہ کرتے نظر آتے ہیں، گلی چوراہوں پہ چائے پیتے نظر آتے ہیں، تمباکو کھاتے نظر آتے ہیں، شادی بیاہ کرتے نظر آتے ہیں، تو گلی محلوں میں ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں، شریعت ایسے لوگوں کو مردہ کر رہی ہے۔ تو یہ دو بیٹر اباؤٹ یورسیلف، اپنے اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیے کتنے مردے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف مردہ وہی انسان نہیں ہے جس کے شریر سے پران نکل جائے، جس کے جسم سے روح جدا ہو جائے، لیکن شریعت نے صاف اعلان کر دیا ہے ہر وہ انسان مردہ ہے جس کے دل سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، بندگی کا شوق نکل چکا ہے، شریعت کی اتباع کی جذبے نکل گئے ہیں، ان کا دل مردہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے، کیا ہی خوب لکھا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ غور کیجیے، نبی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساربھم ساس و صداق خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب میں نے آپ کو تمام عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ نبی تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر گیا۔ غور کیجیے، صحابہ سے پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے کہ تیسری بلا کیا ہوگی؟ تو غور کیجئے اور شرم کیجئے، اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاف و دیکھو کا اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ سنو جب یہ برائیاں جس قوم میں اتپن ہو جائے تو تیسری بلا یہ ہوگی، اس قوم کے لوگ مریں گے تو بے ایمان ہو کر مریں گے، یعنی کافر ہو کر مریں گے۔ غور کیجئے، بڑی شرم کی بات ہے۔ وہ ساربھم ساس و صداق خالق کائنات نے اس پاون پوتر نئے پردھان پرشمئی پرمپراگت پوترتم قرآن کے پنکتیوں میں سیرجن کے ریت نیت کو گروانت ایوم مریادت ایوم پرتشٹھت کرنے ہیتو اپنے پیارے محبوب کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور میرے متر میں نے آپ کو سب پر برہمان ہیتو مہان کلنکاری بنا کر بھیجا۔ وہی قرآن مقدس جو تمام علوم دین و دنیا کا مقصد و منبع ہے، جو انسانی جبلی فطری صداقتوں کو جنماتا ہوا انسانوں میں محبت، مروت، ملازمت، اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام کبھی سماج کو توڑتا نہیں ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے ہردے کو پریم سے جوڑتا ہے۔ اسلام doesn't disintegrate but it integrates all broken hearts with love. Islam is a message of peace, love, humanity for every creation in this world. Islam is to save everyone from evil of society. It is a peculiar feature. It doesn't discriminate any caste, race and religion. It teaches us to be one in every aspect of life. It guarantees peace and prosperity. Islam is a message of love, peace, humanity for every Christian in this world. آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، مروت، ملازمت، اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اگیانتا کو مٹاتا ہے، گیان کا دیپ جلاتا ہے، اونچ نیچ، ذات پات کی نفرتوں کو مٹا کر ایک پوتر پرسکون سماج کا نرمان کرتا ہے۔ غور کیجئے، وہ نبی تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آیا۔ غور کیجئے، ہر آنے والا، غور کیجئے، ہر آنے والا، ہر بننے والا اس سنسار میں اپنی اپستھتی درج کرانے والا آیا، مانوی آوریتی کے ساتھ مات آیا۔ مگر دنیا والے دیکھ لیجئے، پیغمبر اسلام آ رہے ہیں تو ہماری طرح آپ کی طرح نہیں بلکہ سینے پہ تیر کھاتے ہوئے محبت کا پیغام دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ نبی کام نہیں جانتے، کروध نہیں جانتے، مد نہیں جانتے، موہ نہیں جانتے، اہم نہیں جانتے، سمپردایتا نہیں جانتے، دانوتا نہیں جانتے، دوستان نہیں جانتے۔ وہ نبی تو جانتے ہیں پریم، چھما، دیا اور مانوتا کے اجاگر کے لیے وہ نبی تو محبت بانٹ رہے ہیں۔ غور کیجئے، وہ نبی محبت بانٹ رہے ہیں۔ ایک لوہا پوجا میں رکھت ایک گھر بدیت پرو یہ دویدہ پارس ناہی جانت کنچن کرت کھڑو بدے سبحان اللہ۔ پارس ایک پتھر ہے، ایسا پتھر ہے اگر کسی لوہے کو اس پتھر سے سٹا کر رکھ دیا جائے تو وہ پتھر اسے سونا میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ گرجا کا لوہا لائیے سٹا کر رکھ دیجئے، اسے وہ سونا میں کنورٹ کر دے گا، مسجد کا ہو، گرودوار کا ہو، یہاں تک کہ بچر کھانے کا جو ٹانگی ہے اس کو بھی لا کر سٹا کر رکھ دیجئے گا تو وہ پارس پتھر اسے سونا میں کنورٹ کر دے گا۔ یہ پارس پر ذات پات اونچ نیچ بھید بھاؤ نہیں جانتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے، یہ کوالٹی اس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ کوئی بھید بھاؤ ذات پات نہیں جانتا ہے بلکہ جو سر جاتا ہے نکل جاتا ہے۔ پارس کے اس تقدس کو دیکھ کر، کوالٹی کو دیکھ کر میں نے پارس سے پوچھا، اے پارس یہ بتا تیرے اندر یہ کوالٹی، تینت، تقدس کہاں سے آئی؟ تو پارس نے جواب دیا
کہ اظہر امام ثقافی کیا تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ محمد نے اصلی وجود تو عالم، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ہوتے جہاں میں کہیں چاند تارے، نہ گلچے چٹکتی نہ کلیاں مہکتی، کہاں ملتا پھولوں کو ہوٹوں کو شبنم، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو غور کیجئے وہ ساربن ساز و ستا خالق کائنات نے اپنے محبوب کے پوتر چرنوں کے صدقے میں پوری کائنات کو، تمام سرشٹی کا نرمان کیا، ہر شے کو، ہر چیز کو خالق کائنات نے اپنے نبی کے صدقے میں پیدا کیا، اپنے نبی کے پوتر چرنوں کے صدقے میں پیدا کیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہر شے کو، ہر چیز کو خالق کائنات نے اپنے نبی کے پائے تقدس کے صدقے میں، پوتر چرنوں کے صدقے میں بنایا، اس پارس کو بھی اللہ نے نبی کے قدموں کے صدقے میں بنایا۔ تو غور کیجئے ایک معمولی سے پتھر کے اندر یہ کریکٹر، یہ کوالٹی، یہ خوبیاں، ایک معمولی پتھر کے اندر جس کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی اور اس پارس پتھر کو بنایا گیا، ہر چیز کی تخلیق کی گئی، تو سوچو اس نبی کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم ہے۔ غور کیجئے اور اپنے اندر معنی سنویدنا پیدا کیجئے، خود کو پہچانیے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کی پہچان کی گویا کہ اپنے رب کی پہچان کی۔ پہلے اپنے آپ کو تلاش کیجئے، وقت کی اہم ضرورت ہے، آپ جو بھی ہو خود سے پوچھئے آپ کیسی زندگی جی رہے ہیں، آپ ہیں کیا؟ جب تک حیات میں ہیں تو یہ دنیا آپ کے ساتھ ہے، کل آپ کی سانسیں رک جائے، کل آپ کے جسم سے روح جدا ہو جائے پھر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، قبر کی منزل میں آپ کا ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ساتھ جانے والی ہے للہ انصاف سے بتائیے، ہمارے وہاں کے ساتھ کوئی بھی چیز قبر میں جانے والی ہے، نہ سونا نہ چاندی ہیرا موتی زمین جداد اپنا بیگانہ بیوی بال بچے اہل اولاد کوئی بھی شے ہمارے ساتھ قبر میں جانے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی شے کوئی چیز اگر قبر میں جانے والی ہے تو ہمارا اعمال ہے، جو نیکیاں کیجیے گا وہ آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی، جو برائیاں کیجیے گا وہ عذاب کی صورت میں جائے گی۔ یہی اعمال آپ کو کل قبر میں یا تو آپ کے ثواب کا باعث بنے گی، نجات کا ذریعہ، یا تو عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ ہمیں اور آپ کو ایک نہ ایک دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے پیغمبر 1,24,000 کم بیش پیغمبروں کو دنیا میں اللہ نے بھیجا۔ کیوں؟ آپ نے کبھی سوال کیا کہ 1,24,000 کم بیش پیغمبر کو دنیا میں اللہ نے بھیجا، ایک سے ایک اولیاء کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ آخر کارن کیا تھا 1,24,000 کم بیش پیغمبر کو دنیا میں بھیجنے کا؟ تو آپ نے مقصد حیات کو نہیں سمجھا۔ اگر آپ نے مقصد حیات کو سمجھ لیا ہوتا، انسانی تخلیقات کے بارے میں سمجھ لیا ہوتا کہ خالق کائنات نے بلا وجہ کسی شے کو پیدا نہیں کیا ہے، ایک مچھر کو پیدا کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ یہ جنگل میں جو آپ کو جڑی بوٹیاں دکھائی دیتی ہیں، جڑی بوٹیاں کہہ کر ہم اسے ٹال دیتے ہیں، لیکن یہ سب غلطی مت کیجیے گا، بلا بیکار شے کو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ جس جڑی بوٹی پر سائنس سے ریسرچ کیا اور میڈیسین کو تیار کیا جس سے ہماری علاج ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں سائنٹسٹ لوگ ریسرچر لوگ جس جڑی بوٹی کے بارے میں نہ جان سکے، آج وہ جنگل جھاڑ کے نام سمجھا، لیکن وہ جنگل جھاڑ آپ دیکھنے میں ہے لیکن وہ بھی کسی نہ کسی مرض کی دوا ہے۔ اس لیے خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے یہ بیماری کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی دوا کو بنائے گی پھر بیماری کو۔ غور کیجیے اسی طرح خالق کائنات نے انسانوں کو بنایا تو بلا مقصد نہیں، مقصد کے ماتحت بنایا، اور ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ خالق کائنات کا مقصد کیا ہے۔ اب خالق کائنات ہمیں کیوں بنایا؟ ہر ایجاد، ہر چیز کے ایجاد میں کوئی نہ کوئی فلسفہ چھپا ہوتا ہے۔ میں بنانے والے نے میں کا نرمان کیا یہ سوچ کر ایک ایسا ینتر بنایا جائے جس سے آہستہ بولی جائے آواز دور تک جائے۔ غور کیجئے تو ہر شے کے ایجاد میں اور ہر چیز کو بنانے میں اس کے اندر کوئی نہ کوئی لوجک ہے، کچھ کارن ہے۔ اسی طرح ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے مقصد حیات کو سمجھا؟ خالق کائنات نے ہمیں کیوں پیدا کیا، کیوں بھیجا؟ غور کیجئے کیوں بھیجا؟ اللہ نے ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ I haven't created jinn and ins but to worship to me۔ ہم نے جن اور انسان کے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ معاملہ برعکس ہے، لیکن معاملہ غور کیجئے آج اللہ ہمیں فرما رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کے عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت چھوڑ کر باقی ہر کام ہو رہا ہے، نمازیں چھوڑ کر ہر کام خرافات ہو رہا ہے۔ جو اصل مقصد ہے اللہ نے ظاہر کر دیا کہ انسانوں کو عقل و شعور کو بھٹکنے نہیں دیا، بلکہ قرآن میں ظاہر کر دیا کہ ہم نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں؟ غور کیجئے، آپ سوچئے، خود سے پوچھئے۔ تو 1,24,000 کم بیش پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ایک سے ایک اولیاء کو بھیجا، مفتیان اعظام کو بھیجا، علماء کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ اے مرسلین کی جماعت، اے انبیاء کی جماعت، اے اولیاء کی جماعت، اے مفتیان اعظام، تم لوگ
लोग इस अज्ञानी मानव को, इन इंसानों को वाज़ेह तौर पे समझा दो, मकसद हयात को बता दो कि खालिक़े कायनात ने तुम्हें यूं ही पैदा नहीं किया है, बल्कि खालिक़े कायनात ने तो पहले जिंदगी दी है, जिंदगी के बाद फिर मौत आएगी, मौत के बाद फिर तुम्हें कब्रों से उठाया जाएगा, फिर कब्रों से निकालने के बाद तुम्हें रब के समक्ष कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में तुम्हें रब के समक्ष उपस्थित होना होगा, और रब के समक्ष उपस्थित होकर अपने पाप पुण्यों का हिसाब किताब भी देना होगा। वाज़ेह कौन, वाज़ेह तौर पे समझा दो। तो ये बताइए 1,24,000 कमोबेश पैगंबर जितने भी आए हैं, औलिया आए हैं, कभी उन्होंने हमें बुराई की तालीम दी है, कभी हमें चुगली की तालीम दी है, कभी समाज को तोड़ने की तालीम नहीं दी है। जिसे जो नबी संपूर्ण प्रमाण के लिए एक उत्तम चरित्र के साथ दुनिया में आया, एक उत्तम क्वालिटी के साथ आया, मानवता को उजागर करने के लिए आया, इंसानों को भटकते हुए राह रास्त पे लाने के लिए आया, बुराई के गड्ढों में तड़पने वाले भटकने वाले इंसानों को प्रकाशमय बनाने के लिए आया। गौर कीजिए, सिर्फ तकरीरें सुनने से महज फायदा हासिल होने वाला नहीं है। इंसान अपने ख्यालात से नहीं, बल्कि इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। इस्लामी दीन इलाही इसी को कहते हैं। मर गया जो उसके नबी में अजहर जन्नती, उसी को कहते हैं। नबी से इश्क कीजिए, नबी से मोहब्बत कीजिए। गौर कीजिए, सहाबा ने नबी, गौर कीजिएगा, सहाबा ने नबी के सीरत को अपनाकर अपने ईमान को मुकम्मल कर दिया। शहदाए करबला ने, इमाम हुसैन ने, शहदाए करबला ने नबी की सीरत को अपनाकर, नबी के आदर्श को अपनाकर, नबी के कैरेक्टर को अपनाकर, नबी के वसूलों को अपनाकर अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। ये औलिया निजाम, ये औलिया की जमात ने नबी की सीरत को अपनाकर, नबी के आदर्श को अपनाकर, नबी के किरदार को अपनाकर, नबी के वसूलों को अपनाकर और इल्म हासिल कर नबी के नक्शे कदम पे चलकर ये औलिया की जमात ने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। ये औलिया की जमात खशयत इलाही के भट्टी में तपकर इसके रसूल का जान पीकर जब ये औलिया इलाह ने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया, तो हम देख सकते हैं कोई ख्वास आजम बनकर चमका, कोई मखदूम का छोटा बनकर चमका, कोई सरदार तेगी अली शाह बनकर चमका, कोई साबित कुरैशी बनकर के चमका, और जिस जगह लेटे हुए हैं आज भी खुदा के रहमत को बांटते हुए नजर निस्बतों के किरण से है ये रोशन जहां। ये चांद भी चाहिए चांदनी के लिए, ना सहे कुछ भी दामन में चौहर, मगर ददरी चाहिए बस आदमी के लिए। आपको मेरी बातें अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, मैं इसकी फिक्र नहीं करता। और आज भी हम किसी भी मिलाद में हो चाहे कॉन्फ्रेंस में हो, मैं साटा बहना भी नहीं करता। इससे तालिबुल दुनिया मरदूद, तालिबुल उक़बा मक़सूद, दुनिया को तलब करने वाले लोग मरदूद हैं, उक़बा को तलब करने वाले मक़सूद हैं, वो कामयाब हैं। और इस मेमोरी रसूल पे बैठकर अगर हक बात ना बोली जाए तो लानत है मेमोरी रसूल पे बैठकर, चेयर पे बैठकर तकलीफ करना, लानत। आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो अल्हम्दुलिल्लाह, बुरी लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास रखिएगा। लेकिन वक्त की हम जरूरत यह है कि हक बात बोली जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल हक को बोल, सच कड़वी होती है, अगर कड़वी मालूम हो बोलो। तो मैं वो मौलाना नहीं हूँ जो ना जाने के चक्कर में अच्छी अच्छी बातें बोलकर निकल जाऊं, जबकि हमारे समाज में बहुत ऐसी बुराइयां हैं। हम देख सकते हैं आज हमारे कौम के नौजवान कान छिदवा कर घूम रहे हैं, ब्रेसलेट पहन कर घूम रहे हैं, जबकि सराहतन ये हराम है। ऐसे लोगों पे जन्नत हराम है। आज कितनी सारी बुराइयां हैं। आज ऐसे भी मुसलमान लड़के आपको मिलेंगे जो हाफ पैंट पहन के घूमते हैं, जबकि हराम है। सतर देखना भी हराम है, सतर खोलना भी हराम, और जिसकी नजर पड़ जाए वो भी हराम। अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा लड़का हो उसको झपड़ियाइए, पीटिए, अगर पावर है तो उसे समझाइए, और इतना पावर रखते हैं मार कर सीधा करने के तो सीधा कीजिए। बहुत सारी बुराइयां हैं, कभी कभी दिल रोता है ये सब खुफात देखकर। ये तो क़यामत की निशानियां है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया था, अपने जमाने में खूबे क़यामत ऐसा माहौल बर्पा हो जाएगा, अगर अच्छी बात नहीं बोली जाए तो लोग आपका दुश्मन हो जाएंगे। अगर किसी की औलाद की सही तरबियत के लिए अगर उसके वालिदैन से आप बोल दे कि आपकी बेटी को मैंने ये हालत में देखा, ऐसा करते हुए देखा, तो लोग आपको ही बुरा कहेंगे। तो अल्लाह के नबी ने अपने जमाने में इरशाद फरमा दिया था कि एक जमाना ऐसा आएगा हक बात बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। जब ऐसा जमाना आए तो खुद को बेहतर बनाना, आज जिस बाल बच्चे हैं जिन पे आप पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं उनको तो कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे मोहल्ला को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कम से कम एक जिम्मेदार इंसान अपने घर के माहौल को बेहतर बना दे तो भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। बहुत ऐसी बातें हैं, बातें तो ऐसी है कि बातें की जाए तो रातें खत्म हो जाए, बातें खत्म होने वाली नहीं है। और इतनी देर बातें हुई, आप तकरीरें सुने और उस पर अमल ना करें तो सब बेकार है। तो
खैर उलमा का काम है कि आपको दिन के अहकाम बताते हैं, शरीयत के अहकाम बताते हैं। मेरे रसूल पे बैठ कर अपने बाप दादा की किस्सा कहानियां बयान नहीं करते हैं, बल्कि शरीयत की बात करते हैं, हक़ानियत की बात करते हैं, क़वानीन इस्लाम की बात करते हैं। गौर कीजिए, असल इंसान कौन है? अल्लाह के नबी से पूछा गया, एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये बता दीजिए कि दुनिया का सबसे चालाक इंसान कौन है? तो अल्लाह के नबी ने स्टेटमेंट नहीं दिया कि जिसने पैसा कमा लिया, पॉलिटिशियन हो गया, बहुत बड़का विधायक हो गया, ये स्टेटमेंट नहीं दिया। बल्कि जब सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह ये बता दिया जाए कि सबसे चालाक अक्लमंद इंसान कौन है, तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, ए मेरे गरीब सहाबी सुन, जानना चाहते हो दुनिया का सबसे चालाक अक्लमंद इंसान कौन है? तो सुनो, जो मौत आने से पहले आखिरत की तैयारी में लगा हो, सब ठाट पर रह जाएगा जब लाल चलेगा बंजारा। गौर कीजिए, सिर्फ नाम का मुसलमान बनने से कोई फायदा नहीं है। सरसों का पौधा अगर कच्चा आप खेत से उखाड़ कर लाएं, उसे पेड़ कर आप चाहिएगा कि उसे खली प्राप्त कर ले या तेल, तो इट इज इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। इसी वजह से नाम का मुसलमान बनकर हम रहेंगे तो अल्लाह राजी होने वाला नहीं है, बल्कि मुसलमान है हमारे जज्बात, हमारे ख्यालात, हमारा उठना बैठना चलना फिरना हर चीज शरीयत के सिस्टम के मुताबिक होनी चाहिए, तब आप जाकर मुकम्मल मुसलमान हैं। दाढ़ी टोपी से अल्लाह राजी होने वाला नहीं है। अल्लाह किसी इंसान के टोपी इमामा को नहीं देखेगा। गौर कीजिएगा, टोपी रख लेना और दाढ़ी रख लेना, उलमा हो जाना, नमाज पढ़ लेना, ये ईमान की जमानत नहीं है, ये ईमान की जमानत नहीं है। तो गौर कीजिए, ईमान की जमानत क्या है? भले अंगूठा छाप हो, दिल से मुस्तफा का दीवाना हो। वक्त इजाजत नहीं देता, कुछ और कही जाए, इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो फिर मैं हाथ जाऊंगा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया का हर चीज